ان کے مدارس یہ کیا کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا چند ایک کو میں جانتا تھا. اس نے وہ کتابیں کھول کے دکھائیں. اس نے کہا دیکھیں آپ کے مسلمانوں نے خود لکھا ہے کہ آپ کے نبی کے جو والدین تھے وہ مسلمان نہیں تھے. تو اب میں آپ کی بات مانوں یا آپ کے ان مسلمانوں کی بات مانوں؟ یقینی طور پر انہوں نے لکھا آقا علیہ السلام کے والدین کے بارے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے بارے. تو آج جو جنگ ہے وہ مسالے کی نہیں ہے، آج تہذیبوں اور مذاہب کی جنگ ہے. اس میں بنیادی طور پر جو عقیدہ آپ نے آئندہ نسلوں کو دینا ہے وہ یہی دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو خطاب فرمایا، میرے محبوب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ کا نور اور نور نبوت جن جن لوگوں سے منتقل ہوتا ہوا مخدوم کائنات حضرت عبداللہ کی پیشانی میں پہنچا، اور جن جن مقدس رحموں سے منتقل ہوتا ہوا مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ کے وطن مبارک میں پہنچا، وہ سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے دور میں اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے. ساجدین سجدہ کرنے والے مشرک نہیں ہو سکتے. اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے تحت جمیع مفسرین کرام نے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان لکھا. آقا نے فرمایا ینقلبنی اللہ من اصلاب الطیبۃ الی ارحام الطاہرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے مقدس صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرمایا. میرے آبا و اجداد کفر و شرک سے پاک تھے اور ہر قسم کے گناہوں کی آلودگیوں سے پاک تھے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت اماں حوا سے لے کر سیدہ بی بی آمنہ تک حضور کے جمیع آبا و اجداد اور جمیع امہات و جداد مومن تھے، موحد تھے. ہر قسم کے گناہوں کی آلودگیوں سے اللہ کریم نے ان کو محفوظ رکھا تھا. آقا علیہ السلام کے دادا محترم کا نام حضرت سیدنا عبد المطلب اور حضور کی دادی کا نام تھا جناب حضرت سیدہ فاطمہ. آقا علیہ السلام کے نانا جان کا نام تھا جناب حضرت وہب بن عبد مناف، اور حضور کی نانی جان کا نام تھا جناب حضرت سیدہ برہ رضی اللہ تعالی عنہم ورضی اللہ تعالی عنہم. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبد المطلب کو، حضور کے دادا جان کو، پہلی اولاد کے طور پر ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا حارث بن عبد المطلب. حضرت عبد المطلب جب بیت اللہ کے متولی بنے، اس وقت سے لے کر پیچھے 500 سال تک وہ آب زمزم کا چشمہ جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے جاری ہوا تھا اور جس سے انسانیت مستفید ہو رہی تھی، اس چشمے کو بند ہوئے ہوئے حضرت عبد المطلب کی تولیت کعبہ کے موقع پر 5 صدیاں بیت چکی تھی، وہ چشمہ بند ہو چکا تھا. مفسرین نے، کم بحث کی سیرت نگاروں اور مورخین نے لکھا قبیلہ جرہم جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ تھا، ان کی لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، پتھر پڑتے رہے، کچرا پڑتا رہا. ان کی عدم توجہی کی وجہ سے آب زمزم کا جو چشمہ تھا وہ بند ہو گیا. اب جب حضرت عبد المطلب کعبہ کے متولی بنے، اللہ کریم نے ان کو خواب میں حکم فرمایا کہ آپ کے جد امجد کی ایڑیوں کی برکت سے آب زمزم کا جو چشمہ انسانیت کو نصیب ہوا تھا،
آپ دوبارہ اس کی کھدائی کریں تاکہ انسانیت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلی ہوئی خیرات کو حاصل کر سکے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ چشمے کی کھدائی شروع کر دی۔ سرداران قریش ہنستے بھی تھے، تعجب کا اظہار بھی کرتے تھے۔ آپ نے 3 دن کھدائی کی، جب تھک گئے اور ان کی ہنسی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے حضور بیت اللہ شریف کے ساتھ پشت لگا کے دعا کی، مولا یہ سرداران قریش مجھ پہ ہنستے ہیں، مجھ اکیلے کا مذاق اڑاتے ہیں، تو مجھے 10 بیٹے اور عطا فرما، میں ان میں قرہ ڈالوں گا، جس کا نام نکلا اس کو تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ کریم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ آقا علیہ السلام کے دادا جان بڑے مستجاب الدعوات تھے، جو بھی دعا مانگتے اللہ کریم قبول فرماتا۔ اللہ کریم نے ان کو 3 بیویوں میں سے 11 صاحبزادے عطا فرمائے اور 6 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ جب سارے بیٹے جوانی کی عمر تک پہنچے، آپ نے سب کو بلایا اور اپنی نظر اپنی منت کا ذکر کیا۔ سب نے کہا کہ ہم تیار ہیں، آپ اپنی منت پوری کریں۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو سب سے چھوٹے بیٹے، جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بننا تھا، قرعہ اندازی میں ان کا نام یعنی حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ اتنے حسین و جمیل تھے، کان نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی وجہی کالکوکب الدری، آقا علیہ السلام کی نبوت کا نور ان کی پیشانی میں اس طرح چمکتا تھا جس طرح اندھیری رات میں آسمان کی چادر پر ستارے جگمگاتے ہیں۔ آپ نے چھری اٹھائی اور اپنی منت کی تکمیل کے لیے جب بیٹے کو قربان کرنے لگے، سرداران قریش نے کہا، عبد المطلب ایسا حسین، ایسا خوبصورت، ایسا بابرکت بیٹا، آپ اس کو خواب میں ملنے والے حکم کی تعمیل کے بعد آپ اس کو قربان کر رہے ہیں، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، آپ کوئی اور طریقہ اپنا لیں۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی تکمیل کا وقت ہے۔ ہر ایک نے سمجھایا، بالآخر سرداران قریش نے زبردستی آپ کو قائل کیا۔ یثرب شہر کے پاس ایک شہر ہے خیبر، وہاں سابقہ کتب کی ایک عالمہ رہتی ہے، ایک عارفہ رہتی ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، امید ہے وہ ایسا راستہ بتائے گی جس سے یہ خوبصورت بیٹا بھی بچ جائے گا اور آپ کی منت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ سرداران قریش کے ساتھ خیبر شہر پہنچے۔ اس عالمہ اور عارفہ عورت نے کہا، ایک ہی طریقہ ہے، اگر آپ اس کو اپنائیں تو آپ کا بیٹا بچ سکتا ہے اور آپ کی منت بھی پوری ہو سکتی ہے۔ آپ واپس جائیں، ایک طرف اپنے بیٹے عبداللہ کو رکھیں، دوسری طرف 10 اونٹ رکھیں، قرعہ ڈالیں، نام اگر اونٹوں کا نکلے ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت آپ نے غربا مساکین میں تقسیم کر دینا ہے، اور نام اگر عبداللہ کا نکلے تو آپ نے 10 اونٹوں کا اضافہ کر دینا ہے۔ جتنی مرتبہ نام حضرت عبداللہ کا نکلتا رہے، آپ نے اتنی ہی مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جانے ہیں۔ واپس تشریف لائے، 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا، نام حضرت عبداللہ کا نکلا۔ 20 اونٹ رکھے گئے، نام حضرت عبداللہ کا نکلا۔ 30 اونٹ رکھے گئے، نام حضرت عبداللہ کا۔ 80 اونٹ رکھے گئے، نام حضرت عبداللہ کا۔ 90 اونٹ رکھے گئے، نام حضرت عبداللہ کا۔ جب 100 اونٹوں کی تعداد پہنچی، اب قرعہ میں نام اونٹوں کا نکلا۔ اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت حسب
حکم غربا میں مساکین میں تقسیم کر دیا گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بچ گئے. آقا علیہ السلام کئی مواقع پر فرمایا کرتے تھے لوگو انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ بات ہر ایک کے دل و دماغ پہ بیٹھ گئی تھی کہ یہ جو نوجوان ہے یہ غیر معمولی عظمتوں کا حامل ہے. اب ان کی شادی مخدومہ کائنات حضرت بی بی آمنہ سے کیسی ہوئی، میں مختصر کر کے آقا علیہ السلام کے نانا جان جناب حضرت وہب بن عبد مناف ایک دن مکہ کے باہر کسی کھلے میدان آبادی میں تشریف فرما ہے. دیکھا کہ حضرت عبداللہ بھی تشریف فرما ہے. یہاں پر میں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، جتنے احباب مطالعے کا ذوق رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا فرمائے تھے. ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر تشریف لائے، جتنے نبی تشریف لائے، وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تشریف لائے، جن کو بنی اسرائیل کے پیغمبر اور نبی کہا جاتا ہے. یہودی اس بات کو جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان وہ بنی اسماعیل میں تشریف لائیں گے. اسرائیل کے یہ لوگ یہودی اس تعصب کا شکار تھے کہ نبوت اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہونے والی. ان کو پتا تھا نبی آخر الزمان کی جائے ولادت کہاں ہے. ان کو پتا تھا کہ اس نبی کا والد بننے کا اعزاز کس نے حاصل کرنا ہے. یہودیوں کی آبادی یثرب شہر کے پاس اور خیبر شہر کے پاس تھی. وہ بار بار کتب سیرت میں آتا ہے مکہ کا چکر لگاتے، مکہ شہر آتے، کچھ عارضی طور پر سکونت پذیر تھے. ان کو پتا تھا کہ نبی آخر الزمان یہی پیدا ہونا ہے. ان کو پتا تھا کہ نبی آخر الزمان کے والد بننے کا اعزاز حضرت عبداللہ کو حاصل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ میرے محبوب کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یا وہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. وہ ساری نشانیاں انہوں نے کتب سابقہ میں پڑھ رکھی تھی کہ اس نبی کا دادا کس نے بننا ہے، اس نبی کے باپ بننے کا شرف کس کو حاصل ہونا ہے. یہودی بار بار چکر لگاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ نبی آخر الزمان کا والد بننے کا شرف حضرت عبداللہ کو حاصل ہونا ہے. انہوں نے حضرت عبداللہ کو جب قتل کرنا چاہا، یہ سارا منظر حضرت وہب بن عبد مناف جنہوں نے آگے چل کے حضور کا نانا بننے کا شرف پانا تھا، وہ دیکھ رہے ہیں. یہودیوں کا لشکر جس طرح جیسے ہی حضرت عبداللہ کی طرف بڑھا، حضرت وہب بن عبد مناف نے دیکھا ایک اجنبی لشکر، ایسے لگا جیسے اس کا ورود آسمان سے ہوا، گھوڑوں پر سوار ہے. انہوں نے یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کو بحفاظت ان کے گھر پہنچایا. یہ بات دوسری مرتبہ حضرت وہب بن عبد مناف کے دل و دماغ پہ چھا گئی. پہلی بات تو وہ کہ اونٹوں کی قربانی کر کے ان کو بچا لیا گیا. دوسری بات یہ کہ یہ بچہ بڑی عظمتوں والا، یہ جوان بڑے خوبصورت چہرے والا. اس سے معلوم ہوا، سوچنے لگے یہ جوان بڑی عظمتوں والا ہے. حضرت وہب بن عبد مناف نے حضرت عبداللہ کی جب یہ عظمت دیکھی، یہ شان دیکھی کہ ایک اجنبی فوج یہودیوں کے حملے سے بچا کر ان کو گھر چھوڑنے کے لیے آئی ہے، تو حضرت وہب بن عبد مناف سیدھے حضرت عبد المطلب کے دروازے پر پہنچے. کہنے لگے عبد المطلب، جس طرح آپ مکہ کے سردار ہیں میں بھی مکہ کا سردار ہوں. جس طرح آپ کا یہ بیٹا عبداللہ عظمتوں والا ہے، رفتوں والا ہے، خوبصورت چہرے والا ہے،
اسی طرح میری ایک بیٹی بھی عظمتوں والی ہے، میری ایک بیٹی بھی مقام بلندی کی رفعت رکھنے والی ہے، اس کا بھی لقب آج کے زمانے میں طیبہ اور طاہرہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری وہ بیٹی آپ کے اس عظمتوں والے بیٹے کے نکاح میں آئے، آپ یہ رشتہ اپنے بیٹے کو پیش کریں۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو بلا کر، دوستو آپ صحابہ کرام کی زندگی کے حالات پڑھیں، آپ تاجدار کائنات کی زندگی کے حالات، حضور کے دور کے حالات پڑھیں۔ جب کسی صحابی کی بیٹی بیوہ ہوتی تھی، وہ بیٹی کا رشتہ خود لے کے دوسرے صحابہ کے پاس جاتے تھے۔ یہ بڑے لوگوں کا شیوا تھا۔ جیسے جیسے ہم حضور کی قدروں سے دور ہوتے گئے، اسلام کی روح سے دور ہوتے گئے، تب سے یہ باتیں ہمیں عجیب لگنے لگیں۔ آج ہم منافقت کے اس دور میں رہ رہے ہیں۔ آج اگر کوئی والد اپنی بیٹی کا رشتہ لے جا کر کسی کو پیش کرتا ہے، معاشرے میں اس کی عزت کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے، کیا حشر ہوتا ہے، کتنی باتیں کسی جاتی ہیں۔ مگر سردار اپنے مناف اپنی بیٹی کا رشتہ خود لے جا کر حضرت عبد المطلب کے بیٹے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کعبہ کے متولی، حضرت عبد المطلب کائنات کا کونا کونا جنہوں نے سیر کی، آپ اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں میرے لخت جگر، میرے بیٹے، میرے عبداللہ، میں مکے کا سردار، میں کعبے کا متولی، میں نے دنیا کا کونا کونا دیکھا، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، ان کی بیٹیاں دیکھی، ان کی شہزادیاں دیکھی، لیکن واللہ مارا مثل آمنہ فی مکہ و فی الدنیا، لیکن بیٹے اللہ کی عزت کی قسم میں نے آمنہ جیسا پاک باز رشتہ، آمنہ جیسی طیبہ طاہرہ شریف النفس عورت مکہ میں تو کیا پوری کائنات کے کسی کونے میں نہیں دیکھی۔ 18 سال کی عمر کا نوجوان عرض کرتے ہیں ابا حضور جس طرح آپ مناسب سمجھیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا رجب کا مہینہ، اس کا پہلا سوموار حضرت عبداللہ کی بی بی آمنہ کے ساتھ شادی ہو گئی، اور اسی سوموار کی رات ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبداللہ سے بی بی آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہوا۔ سوموار کی شب حضور کی ولادت باسعادت بھی سوموار کے دن ہوئی، آقا علیہ السلام پر وحی کا آغاز بھی سوموار کے دن ہوا۔ آقا علیہ السلام کو اللہ کریم نے معراج کروائی تو سوموار کی شب۔ آقا علیہ السلام نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے شادی فرمائی تو سوموار کا دن۔ حضور نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، قباء مقام پر جب پہنچے تو سوموار کا دن۔ آقا علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا تو 2 ربیع الاول سوموار کا دن۔ حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ولدت فیہ وانزل علیہ، یہ دن میری ولادت باسعادت کا ہے اور اسی دن مجھ پر وحی کا آغاز ہوا۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے لیے پیر کا دن خصوصیت کے ساتھ چن رکھا تھا۔ شادی ہو گئی۔ بعض ہمارے کچھ سیرت نگاروں نے لکھا 2 سے 2.5 مہینے حضرت عبداللہ بی بی آمنہ کے ساتھ رہے، لیکن جو صحیح قول ہے امام زرقانی نے لکھا وہ یہ ہے 3 دن حضرت عبداللہ شادی کے بعد بی بی آمنہ کے پاس رہے۔ چوتھے دن آپ اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابا جان جس نور کا اور جس امانت کا امین آپ نے مجھے بنایا تھا وہ نور حضرت بی بی آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیں میں تجارت کا قافلہ لے کر شام اور فلسطین جانا چاہتا ہوں جہاں سرداران قریش کے قافلے جا رہے ہیں۔ اجازت مل گئی۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، آقا علیہ السلام کے دادا محترم کا جو ننیہالی خاندان تھا وہ یثرب میں رہتا تھا، جو آج کا حضور کے قدموں کے لگنے کے بعد جو شہر مدینہ منورہ کہلاتا تھا، اس کا پرانا نام یثرب تھا۔ حضور کے دادا محترم کا جو ننیہالی خاندان تھا وہ یثرب تھا، اس لیے آقا کے خاندان کے جتنے بزرگ سامان تجارت لے کر شام، فلسطین ان علاقوں میں جاتے، واپسی پر 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ وہ تھکاوٹ اپنے ننیہالی خاندان میں اتار کے پھر وہ مکہ کی طرف اپنا سفر کرتے۔ آقا علیہ السلام کے والد محترم سامان تجارت لے کر جب مکہ سے روانہ ہوئے، ملک شام فلسطین گئے، جب یثرب پہنچے تو اس بات کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔
وہاں رہے، ایک ہفتے کے بعد تکلیف کوئی تھی، اس میں اضافہ ہوا اور وہیں ان کا وصال باکمال۔ 4 اقوال ہیں آپ کی قبر شریف سے متعلق۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ ریاض الجنہ، یہ جو آقا نے فرمایا کہ دنیا میں جو جنت کا ٹکڑا اللہ کریم نے فرمایا وہاں ان کا مزار پر انوار ہے۔ بعضوں نے باب السلام کے پاس لکھا، بعضوں نے جنت البقیع، اور ایک قول مسجد علی المرتضیٰ کا بھی ہے، یعنی ہے وہی خطہ جس کو حضور نے دنیا میں جنت قرار دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت، 9 مہینے گزرے۔ آپ رجب کے پہلے سوموار سے 12 ربیع الاول تک گنے تو 9 مہینے بنتے ہیں۔ 9 مہینے گزرے، سوموار کے دن صبح صادق کے وقت، یہ جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے جس کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يرد الدعاء فی جوف اللیل الآخر، یہ حضور کی ولادت باسعادت کا وقت ہے۔ اس وقت کو آقا کی ولادت کے صدقے وہ شان نصیب ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میں جو بھی دعا اللہ سے انسان مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، 2 عظیم ہستیاں آقا علیہ السلام کی امی جان مخدومہ کائنات بی بی آمنہ کے پاس تشریف فرما تھیں۔ ایک، بعضوں نے 3 لکھا، حضرت عثمان بن مظعون کی والدہ محترمہ کو بھی لکھا، حضرت ام ایمن اور حضرت سویبہ جنہوں نے بعد میں جا کر حضور کی رضائی اماں بننے کا شرف پانا تھا۔ آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں 9 مہینے میرا لخت جگر میرے بطن مبارک میں رہا، اور آپ کے وہ جملے کتب سیرت کے اوراق کی زینت ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ما شعرت انی حملت به ولا وجدت ثقلا کما تجد النساء، 9 مہینے میرا لخت جگر میرے بطن مبارک میں رہا، میں نے ان 9 مہینوں میں رتی برابر بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں کی، کوئی احساس تک نہیں آیا میرے قریب کہ میں حمل کے بوجھ کے ساتھ ہوں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ جس طرح اور عورتیں بچے کو اٹھاتے ہوئے حمل کے دوران جن اذیتوں سے گزرتی ہیں، میں نے رتی برابر بھی وہ دکھ، وہ مصیبت، وہ درد، وہ بوجھ محسوس نہیں کیا۔ جب ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب ہر ماں کئی مرتبہ موت کے منہ میں جاتی ہے پھر واپس آتی ہے۔ یہی بات آقا علیہ السلام سے غلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کے ساتھ میں نے حج کی سعادت کو پایا ہے، حضور آپ کے ساتھ میں نے حج کیا، میری ماں میرے کاندھوں پر سوار تھی، میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، ننگے پاؤں چل کر مکہ کی تپتی ہوئی زمین پر میں نے ماں کو کاندھوں پر اٹھا کے حج کروایا ہے، یا رسول اللہ کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے بندے، جن 9 مہینوں میں تیری ماں نے تجھے پیٹ میں رکھ کر جو اذیتیں برداشت کی، جو مشکلات برداشت کی، ان مشکلات کی جو گھڑیاں تھیں وہ ایک رات کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا مائیں بڑی اذیت سے گزرتی ہیں، بڑی تکلیف سے گزرتی ہیں۔ وہی بات مخدومہ کائنات فرما رہی ہیں، فرماتی ولا وجدت ثقلا کما تجد النساء، جو اذیتیں، جو تکلیف عورتیں محسوس کرتی ہیں میں نے رتی برابر بھی وہ تکلیف محسوس نہیں کی۔ جب میرے ڈھولن کی، میرے لخت جگر کی ولادت باسعادت کی گھڑی قریب آئی، مجھے یہ محسوس ہوا خرج منی نور فادالی ما بین المشرق والمغرب حتی نظرت الی بعد قصور الشام، میرے بطن مبارک سے نور نکلا،
اس نور نے کائنات کو ایسا روشن کیا، ایسا منور کیا کہ میں حضرت عبد المطلب کی کوٹھڑی کے اندر تشریف فرما ہو کے اس نور کی شعاؤں کے سامنے مکہ سے لے کر ملک شام تک کے سارے راستے اس نور کے سامنے روشن بھی دیکھے، اور محلات بھی اس نور کے سامنے میں نے روشن اور منور دیکھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کے بعض طلباء نے پوچھا، حضور آقا علیہ السلام کی امی جان کا یہ فرمانا کہ ولا وجدت سکلا کما تجد النساء ما شعرت انی حملت به، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ حالانکہ ایسا ظاہری طور پر ممکن نہیں ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ اس کا جواب خود اللہ رب ذوالجلال نے دیا، فرمایا میرے محبوب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جو نبی ہر عالم کے لیے رحمت ہو، وہ عالم ارواح سے عالم شہود میں آتے ہوئے اس کیفیات میں، اس سفر میں بھلا اپنی اماں کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کو سب سے پہلے دودھ جنہوں نے پلایا وہ حضور کی امی جان ہے۔ میں دین کا چھوٹا سا طالب علم، مجھے 10 سے 12 سال ہو گئے سیرت کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے۔ میں نے بہت ساری یعنی نئی جس زبان میں سیرت آتی ہے، جو زبان میں جانتا ہوں اس کو بھی میں نے پڑھا۔ سابقہ جتنی سیرت کی کتب ہیں، کسی ایک بھی کتاب سیرت میں یہ بات نہیں آتی کہ آقا کی ولادت باسعادت ہوئی ہو اور حضور کو عام بچوں کی طرح غسل دیا گیا ہو۔ آقا کی ولادت باسعادت ہوئی ہو اور آقا علیہ السلام کی ناف کاٹی گئی ہو۔ سیرت ابن ہشام میں ہے، حضرت سویبہ جب آقا علیہ السلام کے دادا کو سیدنا حضرت عبد المطلب کو آقا کی ولادت باسعادت کا پیغام دینے کے لیے سین کعبہ میں گئیں، ان کے الفاظ ہیں کہ جناب سردار عبد المطلب آپ کے مرحوم بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر میں ایسا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، مجھے اگر بار بار نہ کہا جاتا کہ میں آ کے آپ کو بتاؤں تو میں کبھی اس کے چہرے سے اپنی نگاہیں نہ ہٹاتا۔ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو دودھ جنہوں نے پلایا وہ حضور کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت ساری کتب سیرت میں آقا علیہ السلام کی 4 رضائی ماؤں کا ذکر ہے، بعضوں نے 5 بھی لکھا، لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے آقا علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ 2 خواتین کا دودھ پیا، ایک ہیں حضرت سویبہ اور ایک ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک ہفتہ حضرت آمنہ بھی حضور کو دودھ پلاتی نہیں اور حضرت سویبہ بھی۔ یہ حضرت سویبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رضائی ماں تھی۔ آقا علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے دودھ پلایا۔ ایک ہفتے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہاں پہ دوستو میرے سروں کے تاج، میں جن کے جوتوں کے نیچے آنے والی گرد کے برابر بھی نہیں ہوں، میرے سر کے تاج ہمارے لجپال کریم ہمارا مرشد خانہ آج موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہی میلادوں کی سٹیجوں پر ایک بہت بڑی گستاخی کی جاتی ہے آقا کی شان میں اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، اور اس کو بڑے ترنم اور بڑے مزے لے لے کے بیان کیا جاتا ہے، اور ہم اس بے ادبی پر، گستاخی پر پھر پیسے نچھاور کرتے ہیں۔ وہ بے ادبی یہ کی جاتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب قبیلہ بنو سعد سے آئیں تو پورا مکہ گھومی، اس سردار کے دروازے پر گئی، اس سردار کے دروازے پر گئی، اس سردار کے دروازے پر گئی، جب کہیں سے کوئی بیٹا نہ ملا پھر آخر میں آقا علیہ السلام کو لینے کے لیے آئیں، یہ سوچ کر چلیں اور تو کوئی نہیں ملا، یہ یتیم بچہ ہے، اس کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بیان کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا؟ سو اس گستاخی کی میں دھجیاں ادھیڑ رہا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، کسی بھی مستند ترین
کتب سیرت میں اس کا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ یہ واقعہ کہیں رونما ہوا. واقعہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ جب آقا علیہ السلام کو لے کر اپنے غریب خانے گئی، وہ غریب خانہ آقا کی آمد سے دولت خانہ بن چکا. حضرت حلیمہ کے شوہر آقا علیہ السلام کے رضائی والد حضرت حارث بن عبد العزیٰ نے حضرت حلیمہ سے کہا واللہ یا حلیمہ تو ما خستی نسمتن طیبہ، حلیمہ ہمارے گھروں میں خوشیوں کا لوٹ آنا، ہمارے جانوروں کا فرما ہو جانا، ہمارے درختوں پر ہماری فصلوں پر ہریالی کا آ جانا، یہ سارا کچھ اسی پاکیزہ روح کی بدولت ہے جس کو تو مکہ شہر سے لے کے آئی ہے. بتا تو اس کو لائی کیسے ہے؟ اب وہ جو بتاتی ہیں وہ اس قصے کہانی کا خود بخود رد ہو جاتا ہے جو بیان کی جاتی ہے. وہ فرماتی ہیں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جب بچے لینے کے لیے شہر مکہ میں داخل ہوئی، میری سہیلی دائیاں کوئی کسی کے دروازے پر، کوئی کسی کے دروازے پر، کوئی کسی کے دروازے پر، لیکن میں جیسے ہی سردار حضرت عبد المطلب کے دروازے پر پہنچی، آپ کے در سے، آپ کی دہلیز سے مجھے ایسی خوشبو سگائی دی، اللہ کی عزت کی قسم اس خوشبو نے مجھے مکہ کے کسی سردار کے دروازے پر جانے کا ہی نہیں چھوڑا. میں جا کر عبد المطلب کے دروازے پر بیٹھ گئی، مجھے کہا گیا کہ نہیں ہم فلاں دائی کو دیں گے، ہم فلاں دائی کو دیں گے، وہ تجربے کار ہے، وہ خاندانی ہے، وہ بڑے گھر کی ہے. میں بیٹھ گئی، میں نے کہا عبد المطلب اللہ کی عزت کی قسم جب تک یہ خوبصورت چہرے والا تو میری گود میں نہیں دے گا تب تک یہ دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤ. یہ کہیں آتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے معاذ اللہ حضور کو کوئی لینا نہیں چاہتی تھی، مجبوری میں لے گئی. یہ اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے. اللہ جس کو نبی بناتا ہے عالم ارواح میں لکھ دیتا ہے اس کا والد کس نے بننا ہے، اس کی اماں کس نے بننا ہے، اس کے ابا کس نے بننا ہے، اس کے دادا کس نے بننا ہے، اس کی اہل بیت کس نے بننا اور اس کے صحابہ کس نے بننا اور اس نبی نے دودھ کس کا پینا، یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. 2 سال حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں. ان 2 سالوں کے دوران آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ بی بی آمنہ اور حضور کے دادا محترم گاہے بگاہے تشریف لاتے تھے. 2 سال کی مدت کے بعد پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام کو لے کر حضور کی امی جان کی خدمت میں حاضر ہوئیں. 1 ہفتہ آقا علیہ السلام امی جان کے پاس رہے. 1 ہفتے کے بعد دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تشریف لائے. یعنی 4 سال آقا علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. 5ویں سال آقا علیہ السلام اپنی امی جان کے پاس مکمل طور پر پہنچے. جب آقا کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی، آپ نے اپنی امی جان سے سوال کیا امی جان این ابی، میرے ابا حضور کہاں ہیں؟ وہ مخدوم کائنات حضرت عبداللہ جن کا وصال با کمال حضور کی پیدائش سے 6 ماہ قبل شہر یثرب میں ہوا تھا. آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں این ابی، اما حضور میرے ابا حضور کہاں ہیں؟ رو کے سینے سے لگاتی ہیں. جو حضور کے والد محترم کے وصال با کمال پر جو حضرت سیدہ آمنہ نے مرثیہ پڑھا تھا، کتب سیرت میں وہ آتا ہے جس کو آج بھی پڑھیں تو کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں 3 دن کی نئی نویلی دلہن اس کا سہاگ اجڑ جائے اس کے سینے پر کیا بیتتی ہوگی. آپ نے سینے سے لگایا میرے لخت جگر، وہ تو 3 دن میرے مہمان رہے تھے، پھر پلٹ کر وہ ایسے گئے کہ ان نگاہوں نے آج تک ان کو نہیں دیکھا. امی جان میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی قبر انور کی زیارت کروں. یہ الفاظ کسی مسلک کی نمائندگی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی عقیدت میں ایسے کہہ دیا. ایک کتاب ہے الرحیق المختوم حضور کی سیرت پہ، لکھنے والے ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری. یہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے، یہ اہل حدیث مسلک کے عالم دین ہیں. ان کے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا امی جان میں اپنے ابا حضور کی قبر انور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. 3 نفوس قدسی آقا علیہ السلام کو لے کر
آقا الاسلام کی امی جان، حضور کے دادا جان اور آقا الاسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کی خادمہ تھی حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تین نفوس قدسیہ حضور کو لے کر یثرب، جو آج کا حضور کے قدموں کی خیرات سے مدینہ منورہ ہے، وہاں پہنچے. بعضوں نے لکھا 1 مہینہ، لیکن صحیح قول یہ ہے 1 ہفتہ آقا علیہ السلام جی بھر کے اپنے ابا حضور کی قبر انور کی زیارت کرتے رہے. واپسی پر جب پلٹے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں ہے ابوا. جب وہاں پر پہنچے، آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی اچانک طبیعت خراب ہوئی. ہمارے اس دور کے بہت بڑے سیرت کے عالم ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، انہوں نے لکھا کہ یہ گمان ہے کہ کہیں حضرت سیدہ بی بی آمنہ کو ہارٹ اٹیک نہ ہوا، جو اچانک آپ کی موت واقع ہوئی اور آپ کا وصال باکمال ہوا. جب وہاں پہ پہنچے، ان کی طبیعت اچانک بگڑی. آقا علیہ السلام کہ دادا محترم سمجھ چکے تھے کہ میری وفا شعار بہو اب اس دنیا میں نہیں رہی. یہ بات حضرت ام ایمن بھی سمجھ چکی تھی، لیکن آقا علیہ السلام گاہے بگاہے تشریف لاتے، کبھی اپنی امی جان کے ہاتھوں کو چومتے، کبھی ماتھے کو بوسہ دیتے اور عرض کرتے امی جان اٹھے نا، مکہ کا تاریک راستہ ہے، رات کا اندھیرا آنے والا ہے. وہ اللہ کے حضور آخری سانسیں سپرد کر رہی تھی. حضرت ام ایمن نے ان کے آخری الفاظ نقل کیے. آقا علیہ السلام جب آخری مرتبہ جا کر اپنی امی جان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں اور واپس پلٹنے لگے، آقا علیہ السلام کی امی جان نے حضور کے دست مبارک کو پکڑ کے فرمایا، میرے لخت جگر، میرے محبوب، میرے ڈھولن، کل حی میت، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو پلٹ کر اللہ کے حضور جانا ہے. وانا میتتن، میں بھی وعدہ ربی کے مطابق جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، لیکن وہ ذکر باقی، قیامت تک میرا ذکر باقی رہے گا. میرے ڈھولن وولد تو تورا، تجھ جیسا پاکیزہ، تجھ جیسا حسین، تجھ جیسا جمیل، تجھ جیسا خوبصورت بیٹا جو کائنات کو دے کے جا رہی ہوں. میرے بیٹے جب جب تیرا ذکر ہوگا تب تب میرا بھی ذکر. آقا علیہ السلام جا کر کبھی اپنی امی جان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی ماتھا چومتے ہیں. حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں نے حضور کو اٹھایا، اپنی چادر میں چھپایا، مگر مصطفیٰ کے چشمان مقدس آنسو رواں ہیں. آقا علیہ السلام جب مکہ میں تشریف لائے، آگے جا کر میں موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام ایمن فرماتی ہیں 34 سال کے بعد آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر مبارک میں سیدنا مولا کائنات علی المرتضی حضور کے ساتھ، سیدنا صدیق اکبر بھی آقا کے ساتھ، السابقون الاولون کے 6 صحابہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ، جب صحابہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی، آقا علیہ السلام نے مکہ سے باہر پہلا سفر کیا تو اپنی امی جان کی قبر انور پہ تشریف لے گئے. آج بھی چونکہ وہاں مقامی حکومت نے وہاں سڑک نہیں دی ہوئی، مقامی دوست وہاں لے جاتے ہیں. جو احباب سیدہ آمنہ کی قبر انور پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں جو سکون وہاں ملتا ہے شاید وہ سکون جنت میں ہی ملے گا. جو رونق، جو روحانیت آقا کی امی جان کے مزار پر انوار پر ہے. آقا تشریف لے گئے. حضرت ام ایمن فرماتے حضور 2 مرتبہ اپنی امی جان کی مزار پر انوار پہ گئے، ایک اعلان نبوت کے بعد اور دوسرا 9 ہجری میں جب مدینہ سے حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے تو راستے میں دونوں مرتبہ آقا علیہ السلام اپنی امی جان کی قبر انور سے لپٹ کے روئے. سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ابن اساکر نے لکھا، آپ فرماتے ہیں آقا جب اپنی امی جان کی قبر انور پہ پہنچے اس طرح لپٹ کے روئے جس طرح بچھڑا ہوا یا گم شدہ بچہ ماں کو ملتا ہے تو اس کے گلے لپٹ کے روتا ہے. حضور روتے رہے، ہم بھی آقا کے ساتھ چشمان مقدس سے ہمارے آنسو رواں تھے. آقا کا رونا ہم سے برداشت نہ ہوا، ہم وہاں سے اٹھے
اور دور جا کے بیٹھ گئے. آقا علیہ السلام کو دیکھا, حضور اپنی امی جان کی قبر انور سے اٹھے اور آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور اپنے دونوں گھٹنوں میں دے دیا. روتے رہے روتے رہے روتے رہے. پھر آقا تشریف لے آئے, ہمیں فرمانے لگے, میرے غلاموں جانتے ہو یہ کن کی قبر انور ہے؟ یہ میری ماں کی قبر انور ہے. یہ میری ماں بچپن میں جن کی آنکھوں کے سامنے 2 لمحوں کے لیے اوجل ہوتا تھا, تڑپ جایا کرتی تھی. جب ملتا تھا مجھے سینے سے لگا کر پیار کرتی, ادھر چومتی, ماتھا چومتی اور فرماتی, میرے محمد, میرے ڈھولن, میرے لخت جگر, میری آنکھوں سے اوجل نہ ہوا کر. جب میری آنکھوں سے اوجل ہوتا ہے یوں لگتا ہے جیسے میری کائنات اجڑ گئی ہے. یہ میری ماں کی قبر انور ہے. آج میری ماں زندہ ہوتی, مجھے دیکھتی کہ اس کا بیٹا نبیوں کا نبی بن چکا ہے, میری ماں خوش ہوتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا. میری ماں کا بلاوا آتا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے فرمایا نماز توڑ دیتا, تمہیں چھوڑ دیتا, اپنی اماں کے بلاوے پر لبیک کہتا. یہ ہے حضور کی ذاتی ماں. اب 2 واقعات اور بھی مختصر سن لیں. آقا علیہ السلام کی یہ ہے سگی اماں جن سے حضور نے اس قدر محبت کا اظہار کیا. ایک ہے حضور کی رضائی اماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ. سیرت نگاروں نے لکھا کہ آقا علیہ السلام نے جب حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی فرمائی, جب شادی فرمائی, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں تشریف فرما ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بوڑھی خاتون ہے باہر آپ کے ملنے کا انتظار کر رہی ہے, آپ کے ملنے کا انتظار کر رہی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا, حالانکہ اس لمحے اور اس دن سے پہلے کئی مرد بھی آقا کی خدمت میں نوکر حاضر ہوتے ہیں, کئی خواتین بھی حاضر خدمت ہوتی, لیکن سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں, جب آقا کو بتایا گیا یا رسول اللہ ایک خاتون باہر کھڑی ہے آپ کے ملنا کا انتظار کر رہی ہے, تو حضور کو بتایا گیا, نام نہیں بتایا حضور کو. حضور نے جیسے سنا تو حضور کھڑے ہو گئے, آقا کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو گئے, آپ کو بتایا نہیں گیا کہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا وہ جو دودھ پیتے ہوئے خوشبو محسوس کرتا تھا وہ خوشبو بتا رہی ہے میری اماں حلیمہ آئی, میری اماں حلیمہ آئی ہے. میرے آقا دولت خانے سے باہر تشریف لے گئے, اپنی امی جان کے ہاتھ پکڑے, وہ کملی جس کی رب قسمیں کھاتا ہے, فباسطہ رداہ, آقا علیہ السلام نے وہ کملی اپنے کاندھوں سے اتاری, نیچے بچھائی اور اپنی امی جان کو وہاں بٹھایا. پوچھا امی جان کیسے آنا ہوا؟ ساری خدمت کر کے پوچھا امی جان آنا کیسے ہوا؟ فرماتی میرے بیٹے گھر میں غربت ہے, آپ کے پاس آئی ہوں. آقا علیہ السلام نے حضرت اماں خدیجہ سے پوچھا گھر میں کتنے جانور ہیں ہمارے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹوٹل اونٹ اور بکریاں ملا کر 40 بنتے ہیں. فرمایا سارے میری اماں کو دے دو, غربت کا پروانہ لے کے آئی ہے کہ گھر میں غربت ہے. میری اماں غربت کا تانا ہمیں دے اور میرے گھر میں ساری چیزیں موجود رہیں, میری اماں کا یہ بیٹا یہ گوارا نہیں کر سکتا. غزوہ حنین کے موقع پر اپنے قبیلے کے احباب کو جب چھڑوانے کے لیے آئی, آقا نے کیا فرمایا؟ میرے غلاموں بیٹھے ہو, فقوموا الی امی, نہیں دیکھتے میری ماں آ گئی ہے, کھڑے ہو جاؤ میری ماں کے استقبال میں. 3 مرتبہ فرمایا امی امی, میری ماں آئی ہے, میری ماں آئی ہے. مصطفیٰ کے میلاد پر خوشیاں منانے والوں, مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں, محبت رسول میں موت بھی قبول کرنے کے دعوے بلند کرنے والوں, کیا آپ کی محبت بھی آپ کی امی کے ساتھ ایسی ہے؟ وہ مائیں جو زندگی بھر چہرے کا خون بیچ کے, جسم کا خون سکھا کے اپنے بیٹوں کو سب کچھ دیکھنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے خوبصورت بہو کا انتخاب کرتی ہیں,
وہ بہو جب آتی ہے تو پھر وہ ماں گھر میں بوجھ لگتی ہے، وہ باپ پھر گھر میں بوجھ لگتا ہے۔ اور دوسری حضور کی امی جان تھی حضرت سویبہ، صحابہ فرماتے ہیں مارکیٹ میں جب یہ نیا کپڑا آتا تو حضور نے اعلان کر رکھا تھا سب سے پہلے اس تھان میں سے کاٹ کر کپڑا میری اماں کو دیا جائے۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور میلاد کا پیغام۔ ہم میلاد کے موسم میں سب کچھ کرتے ہیں۔ آقا کی خدمت میں نا ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام ہے، انہوں نے 4 سوال کیے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، متی الساعہ۔ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ تیسرے سوال کے جواب، چوتھے سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا قیامت کا حتمی علم اللہ جانتا، اس نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں تمہیں بتاؤں۔ یا رسول اللہ فاخبرنی عن اماراتہا، جنہیں کوئی نشانیاں بتا دیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کی پہلی علامت یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، جب والدین اولاد کے سامنے نوکر نظر آنے لگیں تو سمجھ جائیں قیامت شروع ہو چکی ہے۔ آج کا جوان جس کے دوست آ جائیں، اپنے دوستوں کے ایک ٹائم پہ کھانے پر 10,000 لگانے والے اور مصطفیٰ کی آمد کا جشن منانے والے، اگر تو باپ کے ساتھ بیٹھ جائے کہ تیرے سامنے تیرا باپ تیرا نوکر نظر نہیں آئے گا؟ اور ہماری وہ جوان بیٹی جو آج پڑھ لکھ کر جدید معاشرے کا حصہ بن چکی ہے کہ اس کے سامنے آج ماں نوکرانی نظر نہیں آتی۔ میرے ضلع مظفر گڑھ کا ایک آنکھوں دیکھا واقعہ اور جو ہر گھر میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ 2016 کی بات ہے، ہمارے ضلع کے بہت بڑے مالدار شخص کا فون آیا، کہنے لگے آپ کہاں ہیں؟ دسمبر کی چھٹیاں تھیں، میں ہمارا پورا سٹاف مرکز منہاج القرآن تربیتی کورسز ہوتے ہیں ٹیچر سٹاف کے لیے، وہاں گئے ہوئے تھے۔ میں جیسے ہی پہنچا تو ان کی کال آ گئی۔ میں نے کہا حکم کریں، کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ملنے کے لیے آئیں۔ میں فوراً ہی واپس آیا، دوسرے دن جب ملنے کے لیے گیا، ان کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار ہے، پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا کاروبار ہے، 2 بیٹے، دونوں کو آکسفورڈ برطانیہ سے تعلیم دی، 1 ایکڑ میں دیہات میں عالی شان قسم کا ان کا ڈیرا ہے، خوبصورت کوٹھی ہے، دونوں وہ اسلام آباد میں رہتی ہیں، یہاں کبھی کبھار آتی ہیں۔ میں جب پہنچا تو دسمبر کی سردیاں، نوکروں نے بتایا کہ ان کی چارپائی وہ سامنے آموں کے باغ میں ہے۔ جب میں وہاں پہنچا ان کے جسم سے اٹھنے والی بدبو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی، تو رو کے کہنے لگے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو لے کے، ہمارے دوست ہیں، تحریکی دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم نے ان کو گرم پانی سے غسل دیا، میں اپنے ادارے کے اساتذہ لے گیا، ہم نے کپڑے چینج کروائے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے نا ان کی نبض پکڑی، رو کے کہنے لگے خاموشی سے مجھے زہر کا انجیکشن لگا دیں، اس زندگی سے موت بہتر ہے، میں آپ کو خون معاف کر دیتا ہوں، میرے بیٹوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ حلال حرام کا فرق کیے بغیر ساری زندگی بیٹوں کے لیے کماتا رہا۔ میں گھر میں تھا تو میری بہویں آئیں، انہوں نے کہا کہ اس بوڑھے کو گھر سے نکالو، کھانستا ہے تو گھر میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ڈیرے پر رکھ دی گئی چارپائی، تو چھوٹے بیٹے نے کہا جو بھی آتا ہے بابا اس کے سامنے شکوہ کرتا ہے، جی مجھے چائے کا نہیں پوچھتے، کھانے کا نہیں پوچھتے۔ تو اب نوکروں کو حکم ہے کہ جب کوئی آئے جائے نا تو چارپائی اٹھا کر باغ میں رکھ دیا کرو، شام کو پھر یہیں جانوروں کے بہانے کے قریب ایک کمرہ ہے کچا، اس میں رکھ دیا کرو، جو چیز مانگے موجود ہو دے دیا کرو۔ اب زندگی کی سانسیں پوری کر رہا ہوں۔ 3-4 دن وہ زندہ رہے، فوت ہو گئے۔ ان کی نماز جنازہ بھی میں نے پڑھائی۔ ان کے بیٹے ناراض ہونے لگے کہ آپ نے ہمارے لیے تماشا کھڑا کیا ہے۔ میں نے کہا ہم نے تو کسی کو نہیں بتایا۔ چوتھے دن بیٹوں نے کلخانی کی، میری اطلاع کے مطابق 400 دیگیں پکائیں کلخانی پر، اس والد کے سال ثواب کے لیے جو 3 دن پہلے بھوک کی وجہ سے مرا ہے۔ زندگی میں وہ زندہ تھا تو یہ 10 روپے کی گولی کا نہیں پوچھتے تھے۔ آج دنیا کو منافقت دکھانی ہے تو 400 دیکھیں تاکہ پتہ چلے بھی اتنے سخی ہیں بیٹے اور اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ ہر گھر میں بوڑھے والدین کے ساتھ یہی رویہ ہے۔ حضور کی میلاد کا پیغام یہ ہے، جس طرح حضور ظاہری طور پر سن شعور میں قدم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں میرے ابا حضور کہاں ہیں، اور اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اماں حضور کی قبر انور پر حاضری دی۔ میسج اور پیغام یہ ہے
تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ان سے جڑے رہیں۔ آقا کی خدمت میں غلام ہے، یا رسول اللہ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے والدین میں سے کوئی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا فرج الی والدیک، لوٹ جا والدین کی طرف، ان کی خدمت کر، نوکری کر، جہاد سے بڑی عبادت یہ ہے۔ یہی میسج، یہی پیغام، پیغام محبت، پیغام امن پوری دنیا میں تحریک منہاج القرآن دے رہی ہے کہ آئیں حضور کے قدموں سے جڑیں۔ ہر دو عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لیں جن کا محمد نام ہے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کامرانی حضور کی خدمت میں ہے، حضور کے جوڑوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو آباد و شاد رکھے۔ سٹیج پر موجود ہمارے کریموں کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔